ایران دنیا کے نہایت مشہور قدیم اور باعزت ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ عہد قدیم میں ماآبادی مذہب اس ملک میں رائج تھا۔ پھر ماآبادی مذہب کی اصلاح و تجدید کے لیے بہت سے پیشوایان مذہب بطور مجدد اس ملک میں ظاہر ہوتے اور اصلاح دین کا کام کرتے رہے۔ اس سے پہلے دور کے ختم ہونے تک زرتشت نے دین آتش پرستی اثر نو جاری کیا، جو دینی ماآبادی کی ایک اصلاح شدہ حالت کا نام سمجھنا چاہیے۔ زرتشت نے اپنے آپ کو ہادی برحق بتایا اور بہت جلد ایرانی سلطنت اور ایرانی رعایا کا مذہب زرتشتی دین ہو گیا۔ ایرانیوں نے غالباً دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی۔ ایرانیوں کے انتہائی عروج کے زمانے میں ان کی حکومت بحیرہ روم بلکہ مصر سے کوئی چین اور منگولیا اور کوئی ہمالیہ و خلیج فارس کے بحیرہ خزروں کو الٹائی تک وسیع تھی۔ تمام براعظم ایشیا میں ان کا تمدن غالب تھا۔ ان کی تہذیب ایشیا کے ہر ملک میں قابل تقلید اور ان کے اخلاق ہر ایشیائی قوم کے لیے قابل اقتداء سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی حالت ظہور اسلام کے وقت اس قدر خراب اور ذلیل ہو چکی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے کے سبب اپنی ایک ایک خوبی برباد و زائل کر چکے تھے۔ زرتشت کو الہیہ صفات دے کر انہوں نے خود کو معبودان باطلہ میں شامل کر لیا تھا۔ اس مذہب میں خالق خیر اور خالق کی شر دو معبود یزدان و ہرمن کے نام سے پوجے جاتے تھے۔ آگ کی پرستش اعلانیہ خوب زور و شور سے ہوتی تھی۔ چاند، سورج، ستاروں، سیاروں کی پرستش بھی رائج تھی۔ چوری و راہزنی کا بھی ملک میں زور تھا۔ زنا کا رواج اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ مزدک ناہنجار نے سر دربار کسرائے ایران کی بانوئے سلطنت کو بے عصمت کرنے کی فرمائش کی اور فرمان روائے ایران نے اس کی اس نامعقول و حیا سوز جرت کی مخالفت ضروری نہ سمجھی۔ آپس کی نا اتفاقی و درندگی، بغض و حسد، دھوکہ بازی و فریب دہی، زبردستیوں کا زیردستوں کو چوپایوں سے زیادہ ذلیل سمجھنا وہ مصائب تھے جنہوں نے ایران پر ہر طرف سے نحوست و ادبار کو اس طرح متوجہ کر دیا تھا جیسے سیلاب نشیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تمام علوم، تمام تہذیب، تمام اخلاق فاضلہ اور تمام انسانی خوبیاں ملک ایران کو خالی کر چکی تھی، اور وہ ملک جو کسی زمانے میں تہذیب و تمدن کا منبع و مرکز تھا، یکسر تاریک ہو چکا تھا۔ نہ صرف ستارہ پرستی و آتش پرستی و مشاہیر پرستی ہی رائج تھی، بلکہ بادشاہ، وزراء، سپہ سالار اور امراء بھی عوام سے اپنی پرستش کراتے تھے۔ اس عذاب سے ایرانی مخلوق اس وقت آزاد اور ملک کی تاریکی اس وقت دور ہوئی جبکہ مسلمانوں نے حدود ایران میں فاتحانہ قدم رکھا۔